اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماضي الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين وإلى غير النهاية. آمين يا رب العالمين. محترم حاضرین و مکرم سامعین، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سبھی مل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں نذرانے درود شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے سماعت فرمائیں. قرآن عظیم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ شریف ہے. سورہ بقرہ شریف کا 19واں رکوع ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں. یہ دنیا فانی دنیا ہے، نہ دنیا کے لیے بقا ہے اور دوام ہے اور نہ مافیہ کے لیے. دنیا خود فانی، اسے فنا ہونا ہے، مٹنا ہے، اور دنیا کی ہر شے فانی اور آنی اور جانی، دوام نہیں ہے. قرآن عظیم کی تلاوت سے، آیے کریمہ کے شان نزول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلے قرآن عظیم کی آیے کریمہ نازل ہوئی جس سورہ الرحمن شریف میں ہے کہ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب کے لیے موت ہے. تو ملائکہ نے اس موقع پر یہی کہا تھا کہ قرآن شریف میں یہ ہے، رب کا ارشاد یہ ہے کہ کل من علیہا، جو زمین پر ہے انہیں فنا ہونا ہے، زمین والوں کو موت آئے گی. معلوم ہوا کہ آسمان والوں کے لیے موت نہیں ہے. ملائکہ نے کہا کہ ہم موت سے بچ گئے، خدا کا یہ ارشاد ہے، تو زمین والے جتنے ہیں ان کے لیے موت ہے، آسمان والوں کے لیے نہیں.
لیکن انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہمارے لیے بھی موت ہے. جب آیت کریمہ نازل ہوئی، قرآن عظیم کا 4تھا پارہ ہے. 4تھے پارے میں سورہ آل عمران شریف ہے اور سورہ آل عمران شریف کا 19واں رکوع ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب ملائکہ نے کہا کہ ہمیں بھی موت سے دو چار ہونا ہے. موت جیسے انسانوں کے لیے ہے اور دنیا میں ہر چیز کے لیے ہے، ویسے موت ہمارے لیے بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ موت تو سب کے لیے ہے، مرنا برحق ہے. یقیناً سب کو دنیا سے جانا ہے، لا شکا ولا ریب فیہ. جب سب کو دنیا سے جانا ہے اور موت برحق ہے تو جانا ایسا جانا ہو کہ جس جانے میں رب کی رضا ہو، اس کے حبیب کی رضا ہو، اور جس جانے سے حیات مل جائے موت کے بعد، وہ جانا یقیناً سب سے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اجر ہے. جو رب کی رضا میں جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے بستر استراحت پر ہو، چاہے میدان کارزار میں ہو، جب ساری زندگی خدا کے رضا کے لیے گزار دیا، رضا الہی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو پھر وہاں یہاں بھی ان کے لیے بشارت ہے، وہاں بھی ان کے لیے بشارت ہے. اللہ اکبر، موت برحق ہے. یقیناً سب کو دنیا سے جانا ہے، اس میں کسی کو چپو چبا نہیں. صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ وہ جہاد کرتے رہے، راہ خدا میں لڑتے رہے، اور بہت سے زخم ان کے پیارے جسموں پر آئے. شہادت نہ پا کر کے بستر استراحت پر موجود ہیں، وہاں چند روز ذلیل ہوئے اور موت آئی تو اخیر وقت میں روتے تھے، آہوزاری کرتے تھے کہ موت تو آئی، لیکن ہم چاہتے تھے کہ جامع شہادت نوش کرتے، میدان کارزار میں ہوتے، اس وقت موت آتی تو اور اچھا ہوتا. اب اس وقت موت آئی تو اس میں افسوس کرتے تھے، وہ روتے تھے. حالانکہ اہل اللہ کے مقبول بندے جس عالم میں ہو، رب کی رضا میں ہو، تو چاہے اس عالم میں ہو چاہے اس عالم میں ہو، مگر ہاں یہ سعادت جسے مل جائے تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ موت ایسی موت ملے جس کے ارشاد ہو کہ جو خدا کے راہ میں قتل کیے جاتے انہیں مردہ مت کہو. تو ایک ہی جانے والا وہ جانے والا ہے کہ وہ دنیا سے جائے تو خود خالق ارشاد فرمائے، مالک ارشاد فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اسے مردہ مت کہو. تو جس کو رب نے کہا کہ مردہ مت کہو، اس کی زندگی کتنی عرصہ والا ہو. جسے خدا ارشاد فرمائے اور بلکہ زندہ ہے، تو ان کی زندگی کا اللہ اکبر کتنا عظیم اور کتنا عظیم ان کا درجہ ہوگا کہ ہماری فہم سے، سمجھ سے ماورا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. خدا نے خود ہی ارشاد فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں، سمجھ نہیں. تو جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، رب نے ارشاد فرمایا انہیں مردہ مت کہو. اور قول کا تعلق ہے زبان سے، بولنے، کہنے، بات چیت کرنے، سب کا تعلق ہے زبان سے. تو شریعت نے پابندی لگا دی زبان پر کہ مردہ انہیں نہ کہو. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ شریعت کی پابندی ہے زبان پر کہ انہیں مردہ مت ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاک سر ان کے پیارے اجسام سے، جسموں سے جدا ہے. ان کا سر الگ ہے، ان کا جسم الگ ہے. تو جب سر الگ ہو
ہوتا ہے، جسم الگ ہوتا ہے، پھر کیسے ہم کہیں کہ یہ زندہ ہے؟ جب سر بھی جسم سے جدا ہو گیا تو قرآن نے ارشاد فرمایا انہیں مردہ مت کہو. چلو مردہ نہ کہیں گے، رب کا حکم ہے، لیکن خیال تو کر ہی لیں گے. خیال میں بات آ جائے گی. اللہ اکبر، کتنی بلند شان ہے ان کی کہ ادھر یہ ارشاد فرمایا مردہ مت کہو، زبان پر پابندی لگ گئی. کسی کے ذہن و فکر میں یہ سوال پیدا ہو کہ مردہ خیال کر لیں گے تو دیکھو اس پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم کا 4واں پارہ ہے، سورہ آل عمران شریف ہے، اور سورہ آل عمران شریف کا 17واں رکوع ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. انہیں مردہ خیال بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اور روزی دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. معلوم ہوا ان کا عجیب رتبہ ہے اور عظیم درجہ ہے کہ نہ تو ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں نہ ان کو مردہ خیال کر سکتے ہیں. بھی پابندی ہے اور زبان پر بھی پابندی ہے. مگر ترجمہ سے آپ نے اس بات کو ضرور سمجھا ہوگا کہ قرآن میں آیت ہے، خدا کا فرمان ہے کہ مردہ مت کہو، تو کیا کسی نے ان کو مردہ کہا تھا کبھی؟ کیوں ممانعت جاری ہوئی؟ کیوں منع کیا گیا مردہ مت کہو؟ کیا کسی شہید کو کسی نے مردہ کہا تھا؟ تب خدا نے ارشاد فرمایا میرا یہ بندہ درجہ شہادت پا چکا ہے، اسے مردہ مت کہو. ہاں، کہنے والوں نے کہا تھا تب آیت نازل ہوئی. مردہ کہا اور آیت نازل ہو گئی. آج کا دور تو پرفتن دور ہے. آج تو نہ جانے کون کون سی باتیں زبان پر آ جاتی ہے، کیا کچھ کہا جاتا ہے. دیکھو مردہ کہا گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہا کس نے. ان کو مردہ کہا کس نے، کس موقع پر کہا. مارکے بدر سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ مارکے حق و باطل کا پہلا موقع ہے. جنگ بدر کے موقع پر جب کچھ صحابہ کرام انصار سے، مہاجرین سے شہید ہوئے، تو جب وہ صحابہ کرام شہید ہوئے تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ مر گئے، اور کہنے والوں نے کہا جن کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان دی. کس نے کہا؟ اب تفاصیل کے حوالے کی ضرورت پڑی کہ شان نزول کا پتہ چل جائے کہ کب یہ آیت نازل ہوئی. تفسیر ثانی شریف ہے، تفسیر ثانی شریف کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد کا صفحات 64 ہے. ارشاد فرمایا لما قال المشركون والمنافقون، لما قال المشركون والمنافقون هؤلاء قد ماتوا وماتوا في مرضات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فنزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. تفسیر ثانی میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ صحابہ کرام جنگ بدر میں کچھ مہاجرین سے، کچھ انصار سے شہید ہوئے تو کس نے کہا کہ یہ مر گئے؟ مشرکوں نے کہا تھا، کافروں نے کہا تھا جن کا ایمان نہ خدا پر نہ خدا کے رسول پر. وہ لڑنے آئے تھے، وہ دشمنان دین تھے، آبائے لعین تھے، انہوں نے ایسا کہا. تو ان کے کہنے پر تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ ایمان نہیں لائے، کہا تو کہا، لیکن ان کے ساتھ میں تو اور لوگ نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تب یہ تعجب کی بات ضرور ہوئی. فرمایا کہ لما قال المشركون والمنافقون، مشرکوں نے بھی کہا یہ مر گئے اور منافقوں نے بھی کہا مر گئے. اب تعجب ضرور ہوتا ہے کہ کلمہ تم پڑھو اپنے بھائیوں کو مردہ کہو، نماز تم پڑھو اپنے بھائیوں کو مردہ کہو.
اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو آیت میں ہے کہ جب مشرکوں نے منافقوں نے کہا کہ یہ مردہ ہے، مر گئے، اور مر گئے تھی مرضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پیارا نام محمد ہے، ان کی رضا میں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نہیں معلوم تھا انہیں کہ وہ تو زبان حال سے یہ نعرہ ہی بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے زندگی کا خاص نعرہ ہے، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ نعرہ رسالت، خطیب البراہیم۔ اب معلوم ہو گیا آپ کو کہ مردہ مت کہو آئے اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب یہ سوال ضرور رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ہم خدا کا ارشاد پاتے ہیں نہ مردہ کہو نہ مردہ خیال کرو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر ان کے جسموں سے جدا ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ مردہ نہ کہو، پھر کہا جاتا ہے مردہ خیال نہ کرو۔ اسے ہم غیر اقوام کو کیسے سمجھائیں؟ ان کے سامنے کس دلیل سے ہم انہیں باور کرا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ زندہ ہے؟ اس کو کیا ہے اہل اللہ نے، شہداء کرام نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ کیا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہیں؟ رب کا ارشاد سچ ہے، کلام حق ہے، اللہ کا ارشاد بالکل پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کیسے زندہ ہے۔ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، صفحہ 86 میں ایک بہترین واقعہ جید عالم کا اور عظیم شہید کا درج کیا ہے سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو شہر منصورہ پر جب فرنگیوں نے عیسائیوں نے حملہ کیا تھا، ایمان والوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، مسلمان تھوڑے تھے، مگر ایمان والوں کا ہر دور میں حال رہا کہ اپنی قلت کو ان کی کثرت کو نہیں دیکھتے تھے، ان کا بھروسہ خدا پر ہے اور نام خدا کے لیے اپنی جان کو پیش کرتے ہیں، پھر دنیا کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فقیہ عبد الرحمن نویری رحمت اللہ علیہ کا وہ زمانہ تھا۔ سیدنا فقیہ عبد الرحمن نویری رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ فرنگیوں نے چار طرف سے گھیر لیا ہے مسلمانوں کی تھوڑی تعداد، تو ایمان والوں کو آگے بڑھاتے تھے، جوش دلاتے تھے، اور یہی آیت کریمہ ان کی زبان پر تھی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے ایمان والو، تمہارا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن شریف کی چمکتی ہوئی آیت ہے، جہاں تم دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم زندگی پا جاؤ گے، تمہیں مردہ خیال کرنے کی بھی ممانعت ہو جائے گی، ایسی زندگی حاصل کرو۔ یہ پڑھتے تھے تو ایمان والے اس عظیم تقریر کو سن کر کے عالم وجد میں ہوتے تھے، اور سب گویا اس شان کے ساتھ میدان میں نکلے کہ جنہیں کہا جائے کہ سر بکف اور کفن بردوش، اس شان کے ساتھ میدان میں نکلے۔ اور جب فرنگیوں کے سپہ سالار نے دیکھا، عیسائیوں کے افسر نے دیکھا کہ جب تک ان کا یہ پادری، جب تک ان کا یہ عالم موجود رہے گا مقابلہ دشوار ہے، فوج کا ایک دستہ انہی کی طرف پیچھے کی طرف کر دیا کہ پہلے ان کو شہید کرو، ان کو ختم کرو، تاکہ مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو جائے اور ہم اس پر قابو ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، قابو پا جائیں۔ چنانچہ یہ ہیلا اس کا کامیاب ثابت ہوا کہ پیچھے سے آ کر کے غافل پا کر کے حملہ کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا فقیہ عبد الرحمن نویری رحمت اللہ تعالی علیہ شہید ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن شہید ہونے کے بعد جب ان کا سر پانچ جسم پانچ سے الگ ہو گیا، اور واقعی جب لڑائی ختم ہوئی اختتام جنگ پر، وہ فرنگی سپہ سالار آیا، اپنے ہی گھوڑے پر تھا،
اور گھوڑے سے نیزہ لے کر کے اشارہ کیا سر پاک کی طرف کہ مسلمانوں کے عالم تم ابھی ایسا کہہ رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے انتا تقولو قال ربکم انکم احیاء ترزقون فائنہ ہوا، تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم زندہ رہتے ہو دنیا سے جانے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، تو اب آپ بھی قتل ہو چکے ہیں، آپ کا جسم الگ ہے، آپ کا سر الگ ہے، تو فائنہ ہوا تمہاری زندگی کہاں گئی؟ جب سر جسم سے لگا ہوتا ہے حیات کی نشانی ہوتی ہے کہ آنکھ کو کھولتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے تو دیکھتا بھی ہے اور زبان سے کہتا بھی ہے۔ اب تو آپ کا جسم آپ کے سر سے جدا ہے تو آپ کو زندگی کہاں گئی جو آپ آیت پڑھتے تھے مسلمانوں کو سناتے تھے؟ تو سرور شدور کے صفحہ 46 میں روشن عبارت کے ساتھ موجود ہے کہ فرفال فقیہ راتہ، فرفال فقیہ راتہ وقالا ورب الکعبہ انا حی ورب الکعبہ۔ سیدنا عبد الرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا بغیر جسم کے، سر اٹھ گیا، آنکھیں کھل گئی اور فرمائے او فرنگیوں کے سپاہ سالار دیکھ میری زندگی کو، انا حی ورب الکعبہ، انا حی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں زندہ ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرنگی نے جب یہ دیکھا ان کی ایسی عظیم کرامت تو نزل الفرنگیان سر سے ہی عیسائی اپنے گھوڑے سے اتر پا، وہ جالا راس ہوں یقبلو، اور ان کے سر مبارک کو چومتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا صدقت یا سیدی۔ آج آپ نے فرمایا ہمارے سردار ایسے ہی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ دنیا کی کتاب پڑھ کر کے، کالج کی کتاب پڑھ کر کے تم دین حاصل کرو گے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا، ابھی دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دکھا دیا دنیا والوں کو کہ دیکھو ہمارے رب کا ارشاد کیسا سچا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، مردہ خیال سے نہ کرو۔ یہ ان کا حال ہوتا ہے، روشن حال ہوتا ہے۔ آج شہدائے کربلا کے ریگستان میں اہل بیت نبوت کو دیکھو ان کا کیا حال تھا۔ میاں یہی وہ چیز تھی کہ آخرت پر ان کی نظر تھی، دنیا کے مصائب کا جھیل لینا ان کے لیے اس لیے آسان ہوا کہ وہ تو رب کی رضا چاہتے تھے، ایسی زندگی چاہتے تھے، جامع شہادت نوش فرمانا چاہتے تھے، اور کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ تو اس پیارے گھر کے پلے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف ہے، ہمارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، جو حق و باطل کے مارکے میں ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو شہادت کے حاصل کرنے کے لیے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف ہے، اس کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا صفحہ 133 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم وحیا ثم اقتل ثم وحیا ثم اقتل ثم وحیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے سرکار مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، جہاد کے لیے حضور نے حکم دیا کہ جہاد کرو۔ کیسا عظیم ثواب ہے، سرکار خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میری خواہش یہ ہے کہ راہ خدا میں نام خدا پر اگر میں شہید کیا جاؤں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے، خدا کی قسم، وہ فرمائے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی خدا کی قسم، میری خواہش ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر جلایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جلایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جلایا جاؤں، 3
مرتبہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جس امت کے پیارے نبی کا ایسا ارشاد ہو جائے اور امت کے سامنے وہ نبی بیان کرے تو جذبہ جہاد کس طرح سے ان کے جسموں میں آ جائے، ان کی کیا شان ہوگی، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ساتھ بخاری شریف کی حدیث بھی سنتے چلو، مرد مومن تو شہادت کے لیے بےقرار رہتا ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ جان شہادت ہم نوش کریں، ہمارا آخری وقت ہو دنیا سے جائیں تو اپنے بسترے پر ہم نئے ایریا رگڑ کے جائیں، بسترے پر موت نہ آئے بلکہ خدا کے نام پر راہ خدا ہمارے گلے پر تلوار چل جائے اور ہم جان شہادت نوش کر لیں تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہی خوش نصیبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، دیکھو بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، پہلے جلد کا 11واں پارہ ہے، 11ویں پارے کا صفحہ 395 ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض عن شيء وله ما في الارض من شيء الا الشهيد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لما يرى من الكرامة۔ یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنتی خدا کے فضل سے جنت میں پہنچ گئے، جنت کی نعمتوں میں ہیں، رب کا ارشاد ہوگا کہ تم میں کون ایسا ہے جو دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہے، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو دوبارہ دنیا میں چلا جائے گا تو دنیا کا تمام سامان، حکومت، تمام دولت سب اسے ہم دیں گے۔ کوئی ہے ایسا جو دنیا میں جانا چاہتا ہے، دنیا کی دولت چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے جنتی ہیں وہ سب ہی خواہش کریں گے کہ خداوندہ اب ہمیں بھیجا نہ جائے، کوئی جانے کے لیے آنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ارے وہ نعمت صحیح دنیا کی مگر ہے تو پانی، دنیا کی دولت حاصل کرنے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیسی کیسی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، پریشانیوں سے کتنا دو چار ہونا چاہتا ہے، بآسانی دنیا نہیں ملتی ہے۔ تو دنیا میں کون آنا چاہے گا؟ مگر سرکار فرماتے ہیں کہ شہید، شہید کی خواہش ہوگی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، شہید کہے گا کہ خداوندہ مجھے بھیجا جائے۔ وہ دنیا میں آنا کیوں چاہے گا؟ کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے؟ جی نہیں، دنیا میں آنا چاہے گا اس لیے کہ دنیا میں آئے فیقتل 10 مرات، دنیا میں بھیجا جائے اور جہاد کرے، وہاں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر جہاد کرے، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر جہاد کرے، پھر شہید ہو، یہاں تک کہ بخاری شریف میں 10 مرتبہ کے لیے ہے۔ جو شہید جو عرض کرے گا کہ 10 مرتبہ ہمیں ایسا کیا جائے تو ہمیں خوشی، ہم یہ چاہتے ہیں۔ کیوں ایسی بات ہوگی؟ تو فرمایا کہ لما یرا من الکرامہ، شہید کو شہادت کے وقت میں جو لطف ملتا ہے، شہادت کی لذت جو پاتا ہے شہید، تو اس سے پوچھو، صرف اسی کو خبر کیا جاتا ہے، خبردار ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے، دوسرے کو اس پر خبر نہیں، اطلاع نہیں۔ تو چونکہ شہادت کے موقع پر عظیم درجہ، عظیم لطف پاتا ہے کہ وہ لطف، وہ مزہ تو شہادت ہی میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے شہید یوں کہے گا کہ دنیا میں مجھے بھیجا جائے۔ معلوم ہوا کہ شہید ہونا عظیم نعمت کا پانا ہے۔ تو جہاں سے پیارے رسول کا پیارا حکم نشر ہو رہا ہے، سرکار کی حدیثیں پھیل رہی ہیں، انہی کے تو نواسے ہیں، انہی کے دوست کے پالے ہوئے ہیں، انہی کا پیارا خون اللہ اکبر انہی کے پاس جسموں میں گردش کر رہا ہے، سلسلہ بسلسلہ انہی کی لباس سے تو ہے۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، تعداد بڑی مختصر آپ کی ہے، 82 نفوس ہے، تعداد
صرف اتنی ہے لیکن اس میں بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، خدام بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ملا کے ان کی تعداد اتنی ہو رہی ہے، اور ان کی تعداد تو بہت ہو گئی، جبکہ باری باری کے بعد دیگرے آنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا حر بن رواحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، بعد میں وہ لشکر امام میں شامل ہو گئے، لیکن جس وقت آئے تھے ابن زیاد بدرحات کی طرف سے تو 1000 لشکر لے کے وہ آئے تھے، 1000 سپاہیوں کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن تھے مؤدب، تھے باادب۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اخلاق امام کو دیکھو۔ سرکار امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دھوپ کا وقت ہے اور دوپہر کے وقت میں آ کے ہم سے مل رہے ہیں، تو آنے کی وجہ سے پیاس کا غلبہ ہے، ان کے جانور پیاسے ہیں، گھوڑے پیاسے ہیں، یہ خود پیاسے ہیں، تو سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بچوں سے جو اس میں موجود تھے انہیں آپ نے حکم دیا کہ پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر! ساتھی کوثر کے نواز سرکار حسین کا اخلاق دیکھو، فرمایا پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ انہیں سیراب کیا گیا تو حکم دیا ان کے چوپایوں کو، گھوڑوں کو، جانوروں کو پانی پلاؤ۔ یہ پانی پلا رہے ہیں، ان کا یہ اخلاق ہے۔ اللہ اکبر! اور ابھی آپ سنیں گے کہ ان اشقیاء کا کیا حال ہوا پانی کے سلسلے میں۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے حر، میں خود سے نہیں آیا ہوں، میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے گئے، کہہ کے آپ نے سنانا شروع کیا۔ حر نے کہا حضور مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے کہ کس نے آپ کے پاس خط بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی لشکر میں بہت سے موجود ہیں جن کے خطوط میرے پاس ہیں۔ سننے کے بعد کتنے ایسے تھے کہ سر جھکا رہے ہیں، لیکن ابھی توفیق نہیں ملی کہ طائب ہو جائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرط پالے۔ توفیق نہیں ملی، اسی عالم میں رہے۔ حضرت حر نے کہا کہ حضور ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں ہم الگ قیام کریں گے، آپ کے ساتھ مستورات ہیں، اہل بیت کے ساتھ آپ ہیں، الگ مقام پر آپ قیام فرمائیں، اگر آپ تشریف لے جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ہم صبح کو تلاش کرنے کے بعد ساری خبر وہاں پہنچا دیں گے۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی مقام پر تھے۔ ایک روایت میں ضروری آیا ہے کہ حکم آپ کا ملا تو سب لوگوں نے رات میں چلنا شروع کیا، لیکن یہ بات ذرا سمجھ سے دور ہو رہی ہے۔ امام علی مقام جیسا مجاہد، جیسا دلیر اور خفیہ طور سے والد ہو، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بہرحال اگر اسی کو دیکھا جائے تو اس روایت سے بھی یہ ثابت ہے کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کل اہل بیت کے ساتھ صبح سویرے جب اس مقام پر قیام فرماتے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ میخیں گاڑی جائیں زمین میں، تو جب میخ گاڑی جا رہی تھی زمین سے تو ہر مقام پر خون آپ نے دیکھا۔ خادموں نے عرض کیا کہ حضور وہاں سے خون نکل رہا ہے، درختوں کی شاخیں توڑی جا رہی تھی تو وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ نام بتایا، ایک نے کہا کہ حضور اس کو کربلا کہتے ہیں، تو آپ کی زبان پاک کے الفاظ آئے اللہ اکبر، ارض و کربین و بلائن و صفت دمائن، اللہ اکبر، یہ کربلا کی زمین ہے، بلا کی زمین ہے، مصیبت کی زمین ہے، بے چینی کی زمین ہے، اہل نبی کا خون یہی بہایا جائے گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے بھی سن کے ہی فرمایا تھا تو سرکار نے فرمایا تیری ہو کربین وہ بلائی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کربلا کی زمین ہے، اہل بیت نبوت کے کیسے افراد ہوں گے جن کے خون یہاں بہائے جائیں گے؟ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے صاحبزادے حاضر خدمت تھے. عرض کیا حضور ابا جان آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے بیٹے وہ زمانہ یاد آ گیا مجھے جب مقام صفین کی طرف جانے والے تھے والد ماجد حضرت علی اور میرے بڑے بھائی حضرت حسن اسی مقام پر پہنچے تھے. میرے والد صاحب نے آرام کرنا چاہا, میرے بڑے بھائی بیٹھ گئے اور ان کے زانوں پر شیر خدا نے آرام کرنا شروع کیا. کچھ ہی دیر شیر خدا نے آرام کیا تھا کہ چشمیں اندر کھل گئی, آنکھیں کھلی اور روتے ہوئے بیدار ہوئے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ پر فدا ہو ہماری جانیں, اے والد محترم, اے شیر خدا, اے علی مرتضیٰ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے حضور؟ تو اسے شیر خدا نے ارشاد فرمایا تھا, اے حسن ابھی ابھی میں نے خواب میں اپنے حسین کو دیکھا ہے اور اس مقام پر اپنے حسین کو خواب میں اس عالم میں دیکھا ہے کہ دریائے خون میں غوطہ زن ہے حسین. خون کی ایک عظیم دریا ہے اور اس میں وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور فریاد کرتے ہیں تو بہت سے لوگ, لیکن میرے حسین کی فریاد کوئی سن نہیں رہا ہے. سرکار شیر خدا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے حسن ہوگا وہ ایسا وقت کہ تم بھی نہیں ہوگے, ہوگا ایسا وقت کہ میں بھی نہیں رہوں گا. حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اور کہا بیٹا جب ایسا وقت آئے گا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا ابا جان اگر مقدر بھی یہی ہے رب اس سے راضی ہے تو میں صبر کروں گا اور اجر پاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یاد کیا اور صحیح مسلم شریف کے علاوہ اور حدیث میں موجود ہے. اللہ اکبر. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود ہیں. ہمارے تمہارے آقا وہاں تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک ملک ایسے آئے, ایک فرشتے ایسے پہنچے جو بارگاہ رسالت میں اس سے پہلے حاضر نہ ہوئے تھے. سرکار نے ارشاد فرمائے, اے ام سلمہ تم دروازے پر بیٹھ جاؤ, کوئی بغیر اجازت کے کمرے میں نہ داخل ہو. آنے والے ملک سے گفتگو شروع ہو گئی. اتنے میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا بچپنا تھا دروازے پر آ گئے, بزر ہوئے, یہاں کے تک کہ دروازہ خود کھول لیا اور سرکار جہاں تشریف فرما تھے وہاں پہنچ گئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے چمٹانے لگے, پیار کرنے لگے. آنے والے ملک نے عرض کیا کہ سرکار آپ کو ان سے بڑی محبت ہے. ارشاد فرمایا ہاں مجھے ان سے بڑی محبت ہے. عرض کیا یا رسول اللہ جن کے گل مبارک کو آپ چوم رہے ہیں میری نگاہ کے سامنے واقع ہے. یا رسول اللہ ایک ایسی زمین ہے یہ آپ کے پیارے وہاں ایک دن شہید کیے جائیں گے اور اگر حکم ہو تو میں وہاں کی مٹی لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک روایت میں ہے کہ مٹی کے لیے آپ نے عرض کیا اور ایک روایت میں ہے کہ کنکروں کے لیے کہ چند کنکر لا کے دوں. دونوں روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ مٹی لائے تو بھی اس کا کیا حال ہوا, کنکر لائے تو کیا حال ہوا, اس کا آپ سماعت فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کا حکم ہوتا ہے اور حکم ہونے پر وہ مٹی لاتے ہیں یا روایت دیگر کنکر لاتے ہیں. سرکار نے ام سلمہ سے ارشاد فرمایا دیکھو یہ مٹی ہے کربلا کی, اور اسی موقع پر حضور نے اسے سوگا بھی تھا. جب سوگا رسول کریم نے تو فرمایا تھا کہ اللہ اکبر ریحو کربن و بلائن, اس سے مصیبت کی بو آ رہی ہے, بے چینی کی بو آ رہی ہے, بلا کی بو آ رہی ہے. یہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا. حضرت ام سلمہ سے ارشاد فرمایا لو اس کو شیشی میں رکھ لو. یہ فرمایا ام سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے, خون ہو جائے, سمجھ لینا کہ میرے حسین شہید کر دیے گئے. یہاں یہ بھی سوچنا ہے
کہ سرکار دو عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اور یہ فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو تم سمجھ لینا وہ شہید ہو گئے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کریم نے اس بات کو ظاہر کر دیا اپنے علم پاک سے کہ ام سلمہ اس زمانے تک زندہ رہیں گی. اپنے آنکھوں سے دیکھیں گی اور اسے خون پائیں گی. اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا. کنکر والی روایت میں یہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ سرکار نے فرمایا اس سے خون کب کہے گا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سرکار حسین کی شہادت کیسی عظیم شہادت ہے. شہداء تو ایک سے ایک ہوئے لیکن یہ جزی فضیلت کی خاص ہوئی ہے سرکار حسین کے لیے. کیا اور شہیدوں کا حال ہوا؟ شہید ہوئے، رتبہ عظیم پایا، بلند پایا، لیکن ان کی شہادت پر زمین اور مٹی اس کا خون ہونا کہیں ثابت نہیں ہے. کنکر سے خون کا ٹپکنا کہیں نہیں ثابت ہے. لیکن سرکار حسین علی مقام کی ایسی عظیم فضیلت تھی کہ شہید وہاں ہو رہے ہیں اور مٹی خون یہاں ہو رہی ہے. شہید وہاں ہو رہے ہیں، کنکر سے خون کے قطرات یہاں ٹپک رہے ہیں. پتا چلا یہ جدی فضیلت پائی ہے سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نسب پاک کی وجہ سے، عرف کی وجہ سے، سرکار دو عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کے خاص کرم کی وجہ سے چنانچہ یہی سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی کربلا کے میدان میں ہے. کربلا کے میدان میں آج ہی کی یہ چھت تھی. یہ شب عاشورہ ہے. کل محرم شریف کا 10واں دن ہے، 10ویں تاریخ ہے اور آج 10ویں شب ہے. یہی شب عاشورہ ہے کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سرزمین کربلا میں یہ بھی دکھا دیا تھا کہ ہم کیسے مقبول بارگاہ ہیں. یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم سے مقابلہ کرنا اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے. ہم سے مقابلہ نہ کرو. ہم خدا کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور خدا کے مقبول بندے ہیں. ہم مستجاب الدعوات ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. سرکار حسین علی مقام نے دکھا دیا. یہ 3 کرامتیں ظاہر ہوئی تاکہ اب بھی جو شہید ہو وہ توبہ کرے اور لشکر امام میں آ جائے. 3 کرامت آپ کی ظاہر ہوئی. پہلی کرامت تو یہ کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پاک کے ہر 4 طرف خندق میں آگ روشن کر دی گئی تھی. آپ کے حکم سے خندق کھودی گئی خیمے پاک کی طرف اور آگ روشن ہوئی. آج جلی چھولے بھڑک رہے تھے تو صوفیوں میں سے آگے بڑھا. اس نے امام ارے جہنم میں جلنے سے پہلے ہی دنیا میں جلنے کی تیاری کر رہے ہو، معاذ اللہ. یہ سرکار حسین کے لیے کتنا سخت کلمہ تھا کہ ان کے لیے، ان کی والدہ ماجدہ کے لیے ارشاد فرمایا گیا جو ان سے محبت کرے وہ جنتی ہے. کہ ان کو چاہے ان سے محبت کرے وہ جنتی ہے. اور ان بدبختوں نے ایسا کہا. حدیث شریف میں تو یہ ہے اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث شریف میں طویل واقعہ بیان ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ فلاں کو تم اکٹھا کر لو، مشورہ کر لو، ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. چند آدمیوں کا نام لیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے. ان میں سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. تو اسی موقع پر حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کو تم کیسا جانتے ہو، ان کی فضیلت مجھ سے سن لو. تو فاروق اعظم نے اپنے خیر وقت میں ارشاد فرمایا تھا یہ عبد الرحمن بن عوف وہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں تھے. سیدہ فاطمہ کے گھر تھے. یہی حضرات حسنین کریمین ہیں. یہ دونوں بھوک کی وجہ سے آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے.
تو سرکار حسین کی آواز جیسے مصطفیٰ پیارے کے کان میں آئی تو سرکار نے ارشاد فرما کہ کون ہے جو ان کی خدمت کرے کھانا کھلائے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ سننے کے بعد بے قرار ہو جاتے ہیں اور بے قرار ہونے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد آپ نے 2 روٹی لیا کہ یہی 2 روٹی گھر میں موجود تھی. پنیر لیا آپ نے, کچھ اور سالن لیا آپ نے اور سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا, یا رسول اللہ جو کھانا موجود تھا وہ حاضر ہے, سرکار نواسوں کو کھلا دیا جائے. خدمت میں پیش کیا تو رسول کریم حکم دیتے ہیں ان کو کھانے کے لیے اور ادھر سرکار اتنا خوش ہوتے ہیں. ارشاد فرمائے عبد الرحمن ابن عوف تیرے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تجھے اس حال میں رکھے کہ دنیا کے سارے کام اللہ تیرے بنا دے. اور ارشاد فرمایا وَأَمَّا أَمْرُ آخِرَتِكَ وَأَمَّا أَمْرُ آخِرَتِكَ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ. لیکن آخرت کا معاملہ اس کا ضامن تو میں ہوں. قیامت میں کوئی پریشانی تمہارے لیے ہوگی, اس کا مطلب یہ ہوا کوئی مصیبت تم نہ پاؤ گے, اس کا ضامن میں ہوں. جس کے ضامن سے اتنا محمد الرسول اللہ ہو جائے, جن کی ضمانت سرکار لے لے, ان کے لیے کیا مشکل. یہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہے. پتا چلا کہ جو سرکار ان سرکاروں کی خدمت کر دے, کھانا کھلا دے, پانی پیا دے تو وہ جنت پا لیتا ہے, سرکار کی رضا مل جاتی ہے. اسی ابھی معلوم ہوا کہ جو نیاز کرتے ہیں امامین کریمین کی, وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ نیاز کرنے کے بعد خود تبرک کے طور پر کھاتے ہیں, فقراء غربا سب کو کھلاتے ہیں, عزا کو کھلاتے ہیں, تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیض پائیں گے یہاں بھی اور انشاءاللہ چین پائیں گے وہاں بھی. اللہ اکبر. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے تو یہ کر کے دکھایا حدیث شریف میں ہے. آواز یہ حال ہو رہا ہے کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور صرف 72 نفوس ہیں, ان کی مختصر تعداد ہے. آنے والے آ رہے ہیں کچھ تھوڑی بہت تعداد میں. بہت سے لوگ تو راستے سے الگ ہو گئے تھے جو شامل ہو گئے تھے. جب آپ نے خطبہ پڑھا تھا اور بتا دیا تھا حضرت امام مسلم کے متعلق جو شہید ہو چکے ہیں, اب کربلا میں ہم مثال میں جا رہے ہیں, ارشاد فرمایا تم نے جو جانا چاہے اپنے گھروں کو آپ جا سکتے ہیں. تو راستے میں جو گاؤں کے ادھر ادھر کے لوگ شریک ہو گئے تھے اس میں بہت سے لوگ چلے گئے تھے. لیکن جب آپ کربلا شریف پہنچے تو قریب کے گاؤں سے ضعیفہ اپنے بیٹے کو لے کے آئی. لیکن کس حال میں حضرت سیدنا وہ حضرت عبداللہ ہے, ان کی یہ روایت بڑی مخصوص ہے اور تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نوجوانی کا عالم ہے, اپنے بیٹے کے پاس پہنچتی ہے کہ بیٹے تجھے کچھ خبر ہے, اور اس اتنا کہنے کے بعد زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے, رونے لگتی ہے. آپ اپنی والدہ کے بڑے موتی تھے, فرما بردار تھے, اطاعت گزار تھے, بہت مانتے تھے والدہ کو. والدہ کو روتا ہوا دیکھ کے پوچھا امی جان اس سے پہلے یہ حالت کبھی میں نے آپ کی دیکھی نہیں ہے, آپ بے قرار کیوں ہو رہی ہیں, کس نے آپ کو صدمہ پہنچایا ہے, کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, اس کا نام تو بتا دیجیے. والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا اقرار کرو کہ جو میں کہوں اسے مان لو, تو پھر میں کہوں اور نہ کہنا کیا فائدہ کیا رکھتا ہے. اقرار لیا, کہا امی جان کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ کے خلاف میں نے قدم اٹھایا. آپ فرمائے تو صحیح. اب ارشاد فرمایا بیٹا شمنستان رسالت کو دیکھو, دھوپ کو یاد کرو, ریتیلے میدان کو یاد کرو. سرکار حسین کے متعلق کیسی کیسی حدیثوں کو ہم نے سنایا ہے تم سے, اور آج وہ کربلا کی سرزمین میں ہے, ریتیلے میدان میں ہے. آج ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. کوفی ہے وہ اپنی تلواروں کو لے کے میدان میں آ چکے ہیں, ننگی تلوار انہیں دکھا رہے ہیں. بیٹا میری خوشی تو یہ ہے کہ تم شہید ہو جاؤ, ان پر قربان ہو جاؤ, رب کی رضا حاصل کر لو, اس کے حبیب کی رضا حاصل کر لو, تو پھر دل سے دعائیں تمہارے لیے نکلیں گی. ضعیفہ نے بھی کہا
پیری کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا وقت ہے، کمزوری کا وقت ہے، ایسے وقت میں تم بتائے پیری کی حیثیت سے ہو، کون میری خدمت کرنے والا ہے تمہارے سوا، لیکن مجھے یہی محبوب ہے کہ قربانی دیکھ کر دعا دے رہی ہے۔ یہ سیدہ نے کہا تو کہا کہ امی جان اچھی بات بتائی، موت پر حق ہے، یقیناً موت آئے گی، یہ گھڑی ہمیں مل رہی ہے، کہ میں اپنی اہلیہ سے مل لوں اور کچھ اس سے کہہ لوں۔ ماں نے اسی موقع پر کہا کہ بیٹا یہ موقع حسین نہیں واپس آئے گا، پھر نہیں ملے گا اگر تم نے کھو دیا، اپنی اہلیہ کے پاس مت جاؤ، ایسا کہیں نہ ہو کہ ان کی باتوں میں آ کر کے سرمدی نعمت تم کھو دو، عجیب نعمت مل رہی ہے، اس سے محروم رہ جاؤ۔ ہوئی ہے سننے والی ہے، مجھے جانے دیجیے، مجھے جانے دیجیے، جن کے ارمان کی نگاہیں صرف میرے طرف، مجھے جانے دیجیے، پہلے میں وہ ہے والدہ کی اجازت پا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا، 17 دن پور ہوئے کے ساتھ کو اہلیہ سے کہا آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن آنکھوں میں میرے شوہر جہاد کے لیے جا رہے ہیں یا میرے شوہر شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں یا میرے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ جائے گا، یہ بات ذہن میں نہ آئی، رونا ہی آپ کو تو مبارک ہو، آپ پور کی سوچ میں پہنچے، شہید ہوتے ہوئے جنت آپ پائیں گے، لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ آپ پہلے بیت نبوت پر قربان ہوں گے، لیکن اسلام نے عورتوں سے تلوار اٹھانا نہیں لکھا ہے، اگر عورتوں کو حکم مل جاتا کہ تلوار چلائے تو تمہارے سوچ بدوچ دنیا والے بھی دیکھتے، افسوس مجھے یہ ہے، لیکن وعدہ ضرور کیجئے، وعدہ کیجئے کہ جب جنت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، آل نبی کے صدقے میں آپ جنت پائیں گے، حوروں کے جھرمٹ میں آپ ہوں گے، تو آپ مجھے فراموش نہ کریں، مجھے بھی یاد رکھیں، یا آپ نے وعدہ کیا آپ چلے تو ضعیفہ بھی آ رہی ہے، نوجوان بھی آ رہا ہے، ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہے، سرکار حسین علی مقام کی خدمت ان کی اہلیہ کی باری آئی عرض کرنے کی تو کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ آپ کے صدقے میں جب یہ جنت پائے اور حضور کے جھرمٹ میں ہو تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے بھی جنت عطا فرمائے اور ان کی خدمت میں پہنچائے۔ سرکار نے ان کے لیے دعا کر دیا اور کہا حضور یہ بھی اجازت مل جائے کہ بقیہ میری زندگی کیسے گزرے گی، نہ تو میرا بھائی ہے نہ تو میرا باپ ہے نہ تو اور کوئی خاندان والے ایسے ہیں جو میری حفاظت کرے میرا خیال کرے، دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی، اجازت مل جائے تو خاندان اہل بیت میں مستورات ہیں، نیک خواتین ہیں، ان کی خدمت میں رہنے کا موقع مل جائے اور زندگی اسی سے گزر جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دعائیں ہو چکی، آپ وہ نوجوان حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی جب چلے میدان میں اور نیزہ ان کے ہاتھ میں ہے، ایسا پرجوش نوجوان کہ ان کی زبان پر جزیہ اشعار یہی تو تھے، اللہ اکبر، امیر الحسین و نعم الامیر، امیر الحسین و نعم الامیر، لہو نمات کالسراج المنیر۔ ایک کوفہ والے نہیں جانتے ہو، حقیقت میں حسین امیر ہے، حقیقت میں یہی امیر ہے، اور ان کے چہرے پاک کو دیکھو روشنی ایسی نکل رہی ہے جیسے سراج منیر کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پڑھتے جاتے تھے، ہمت نہیں ہو رہی تھی ان بدبختوں میں کسی کے آنے کی۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا اور ابن سعد نے ابھارا ان کو کہ آگے بڑھو، کوئی آتا تھا سامنے تو ایک ہلکے سوار میں اس کو ختم کرتے تھے آپ،
کبھی اس کی کمر کو پکڑ لیتے تھے، زمین پر دھے مارتے تھے تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے تھے۔ نیزہ کا یہ حال ہوتا تھا، خالی نہیں جاتا تھا، جوش میں تھے، اس عالم میں تھے۔ ان بدبختوں نے دیکھا کہ اب ان سے مقابلہ دشوار ہے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ جب تیروں کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ آپ کا جس میں پاک نگھال ہو گیا، فرش زمین پر آئے، جیسے فرش زمین پر آئے بدبختوں نے مل کے آپ کے پاک سر کو جس میں پاک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید تو آپ ہو گئے، لیکن جب ان کا سر ادھر پھینکا جا رہا تھا، ماں کے پاس پہنچا وہ سر، ماں نے چوم لیا اور کہا بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے، بیٹا اب تیری ماں تجھ سے خوش ہو گئی ہے، بیٹا تیرے صدقے میں انشاءاللہ ہم کو بھی جنت میں عظیم رتبہ ملے گا۔ تو نے روح خدا سید عالم صلی اللہ تعالی کو خوش کر دیا، تم نے آلے رسول پر اپنی جان دے دی، حق کے لیے تم نے جان دیا، بیٹا تیری ماں تجھ سے خوش ہوتی ہے۔ یہی پاک سر جب پہنچتا ہے اہلیہ کی گود میں، اہلیہ نے سینے سے لگا لیا، اے میرے پیارے اب تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرا سراغ ختم ہو گیا ہے، میرا راج ختم ہو گیا ہے۔ ایک آج سرد نکلی کہ اس کے جسم پاک سے پاک روح پرواز کر گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی جنت میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، یہ پیارے شہادت حاصل کر کے یہ تو سرمدی اور دلامی زندگی پا گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر وہی سرکردین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور یہی موقع تھا کہ ان کی شہادت کے بعد جب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا تھا حل منکم مغیث، کیا تم میں کوئی فریاد رس ہے، کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی ہماری فریاد کو سننے والا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہی سیدنا حور ہے جو پہلے آئے تو روکنے والے دوڑتے ہوئے آئے، بیکار تھے، ان کا دل رام رہا تھا، کانپ رہا تھا، عرض کیا حضور یہاں ہی وہ شخص ہے کہ آپ کو میدان میں روک رہا تھا، لیکن خدا کی قسم آپ کی محبت اس وقت بھی میرے دل میں تھی، آج بھی ہے، آج مجھے معاف کر دیں، میں سچی توبہ کر لیتا ہوں، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے چھولے مجھ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور جنت کی پیاری وادیاں میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، اے ابن رسول، اے آل رسول، خدا را مجھے معاف کر دیجئے، اور معاف کر دینے کے بعد اپنی جماعت میں شامل کر لیجئے۔ حضرت سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی ہاتھ اٹھ گیا اور ارشاد فرمائے اے حور تو آزاد ہے جیسا تیری ماں نے تجھے نام رکھا ہے، جہنم سے تو آزاد ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جا ہوئے تیرے لیے بے قرار ہے۔ حضرت سیدنا حور جب چلے میدان میں، اشقیہ نے دیکھا، ابن سعد نے بھیجا کہ دیکھو تو صحیح 1000 لشکر کا مالک بنا کے بھیجا گیا تھا سب سے پہلے، اتنا بڑا رتبہ اسے ملا اور وہ اس لشکر کو چھوڑ کے امام حسین کے ساتھ ہو چکا ہے، چنانچہ سمجھانے کے لیے بھیجا۔ آنے والے نے کہا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اے ظالم کیا سمجھتا ہے کہ دائمی زندگی تیرے لیے ہوگی؟ تجھے موت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں سوچتا کہ مرنا پر حق ہے، یہ نہیں تم نے سنا کہ قیامت میں شفاعت کریں گے جن کے جد کریم ان کے نانا جان، اور تم ایسے حال میں جاؤ گے تو رسول کریم تمہاری شفاعت کریں گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ ظالم آنے والا آیا اور آنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ مانتے نہیں ہیں تو اس نے حملہ شروع کر دیا، حملہ کر دیا، جیسے حملہ کیا اور آپ کو ایسے جڑی تھے، بہادر تھے کہ مختلف جماعتوں کو منتشر کرنے والے تنہا آپ تھے۔ حضرت سیدنا حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وار کرتے ہیں، وہ فوج ختم ہوتا ہے، نیزے سے اسے ختم کیا، دوسرا یا تلوار سے اسے ختم کیا، یہاں تک ان کا بھی حال پہنچتا ہے کہ بدبختوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ جب آپ کا سر پاک جسم سے جدا کیا، سرکار حسین علی مقام کی لشکر میں بھیجا گیا، کیسا ان کا عظیم رتبہ ہوا کہ سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لیا اور اپنی ران شریف پر رکھا اور ان کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، اور سرکار حسین اپنے ہاتھوں سے چہرے سے صاف کر رہے تھے، ایک بیتل کی آنکھ کھل گئی، مسکرائے،
ایک بیٹی کی آنکھ کھل گئے، مسکرائے، گویا یہ ثبوت دیتے جا رہے ہیں کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ اکبر کے بعد دیگر چلے آ رہے ہیں، نشے شہادت میں سرشار ہے. وہ دیکھو حضرت سیدنا قاسم بھی آ رہے ہیں. حضرت سیدنا قاسم جب آئے تھے تو ہر وقت جیسے عظیم پہلوان سے مقابلے کا وقت تھا. وہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں پہنچے تو حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب یہ میدان میں پہنچے تو اشقیاء اپنے اپنے مقام پر دنگ رہے. ابن سعد نے کہا ارزق پہلوان سے کہ مقابلہ کے لیے تم جاؤ. ارزق ایسا پہلوان تھا، یزیدی لشکر میں ایسا تھا کہ یزید کی حکومت کی طرف سے اس زمانے میں 2000 اشرفیاں اس کو ملتی تھیں سالانہ. تو اس حیثیت کا تھا کہ اس کو لوگ شام والے عراق والے کہا کرتے تھے کہ ایسا پہلوان ہے کہ 1000 جوانوں کی طاقت گویا اس کے اندر ہے. ایسا عظیم پہلوان جانتے تھے ارزق پہلوان کو. وہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم مقابلے کے لیے جاؤ. اس نے کہا کہ قاسم آئے ہیں میرے سامنے. ان کا حال تو ایسا ہے 18 سال کی ان کی عمر ہے. اس نے کہا کہ یہ بچے ہیں، ابھی تو دودھ پینے کی بو آتی ہوگی ان کے منہ سے، ان سے میں مقابلے کے لیے جاؤں گا. اس بدبخت نے کہا کہ میں اپنے نوجوان بیٹے کو بھیجتا ہوں، ابھی ان کا سر لے کے آتا ہے. اس کے 4 بیٹے تھے، ایک کو بھیجا اور جیسے وہ آیا سرکار قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی تاب نہ لا کر کے اس نے آپ کو فنا کے گھاٹ پایا. اس کا جسم اس کے سر سے جدا ہو گیا. یہ دیکھنے کے بعد ارزق پہلوان تلملا اٹھا اور غیر کے عالم میں آیا. اور دوسرے لڑکوں کو بھیجا، وہ بھی قتل کیا گیا. تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا. اب تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. ارزق پہلوان جلتا بھولتا اور فوراً تلوار لے کے سامنے پہنچا مقابلے کے لیے. اس موقع پر حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھ گئے خدا کی بارگاہ میں. خدا بندہ میرے قاسم کی لاج اور عزت تیرے ہاتھ ہے. مشہور پہلوان آیا اور اس کے سامنے خدا بندہ ہمارا بھروسہ تو تجھ پر ہے، عزت تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. سرکار حسین نے دعا کیا اور اس کا یہ حال تھا کہ آنے کے ساتھ پیہم 11 حملہ کیے نیزے سے. اور سرکار قاسم کا حال دیکھو کہ 11 حملے کیے مگر سب کو رد کر دیا آپ نے. کوئی حملہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے جسم پر آیا ہو. پھر آپ نے حملہ کیا تو بھی مشہور تھا اپنے وقت کا فن عرب میں، اس نے بھی رد کر دیا. اب اس کے بعد جھجلا کے اس نے تلوار نکالی. حضرت سیدنا امام قاسم نے بھی تلوار نکالی. جب تلوار اس نے دیکھا وقت پہلوان نے تو کہا کہ یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ یہ تلوار وہ ہے کہ 1000 میں نے خرچ کیا ہے تو اسے زہر میں بجھایا ہے، 1000 میں نے خریدا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ حضرت قاسم کی زبان سے بات نکلی کہ یہ تلوار تیرے بڑے بیٹے نے میرے حوالے کی ہے تجھے مزہ چکھانے کے لیے. یہ تلوار وہی تلوار ہے جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو. وہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مشہور پہلوان ہو اور اس عالم میں آتے ہو گھوڑے پر سوار ہو کر کے کہ تم گھوڑے کی حالت کو نہیں دیکھتے. تم نے نہیں دیکھا گھوڑے کو کہ یہ دیکھو زین جو ہے وہ پشتے مرکب سے نیچے آنے والی ہے، سنگ اس کا ڈھیلا ہے. یہ فرمانا تھا کہ اس کی نگاہ یہ بے جھک گئی گھوڑے کی طرف. جیسے نگاہ کی اللہ اکبر کا ایک نعرہ بلند کیا اور تلوار چلی تو ایک ٹکڑا ادھر تھا ایک ٹکڑا ادھر. وہ خبیث گیا مگر چمچر یہ ذرے بھی پکارتے رہے ہوگے کہ قاسم ہے کس خاندان کے ہے. ابھی علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہے ایک بچہ. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہے ایک بچہ. جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہاں نتیجہ یہی ہوا کہ دعا کرتے تھے جام شہادت کے لیے کہ سرکار حسین سے راستے میں پوچھ لیا تھا
کہ والد محترم یہ تو بتا دیجئے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرما دیتے ہم حق پر ہیں، اور دلائل سے انہیں سمجھایا تو پھر اسی وقت کہا تھا کہ ہم جامع شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا موقع کب آئے گا؟ حضور آپ دعا کریں میں شہادت کا درجہ پاؤں۔ وہ بات آ گئی سامنے کہ اخیر وقت میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، جامع شہادت نوش کروا لیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عباس علم بردار ان کا خود ہی حال تھا کہ اہل بیت نبوت کو دیکھا کہ ایک قطرے آب سے انہیں روکا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تھا، امام طبری اپنی کتاب میں حالات لکھتے لکھتے ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا تھا لا یذوقوا قطرۃ من الماء، وہ سب ایک قطرہ پانی نہ پائے، انہیں بھوکا رکھو پیاسا رکھو، اگر یہ پانی پاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے تو پھر ان سے مقابلہ دشوار ہوگا۔ جبھی تو 43,000 روایت دیگر 83,000 کی فوج سامنے موجود ہے، اور یہاں 72 میں پوچھے قدسیہ جس میں بچے بھی موجود ہیں۔ کیا سمجھتے تھے خاندان نبوت کو، اہل بیت نبی کریم کو، سرکار حسین علی مقام کو؟ کہا کہ پانی کا قطرہ نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، پانی سرکار حسین علی مقام نے پہلے ان کو پلا دیا تھا، آپ سن چکے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے تمہارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت فاجرہ تھی، فاجرہ عورت کا گزر ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کنویں کے پاس یہ کتا ہے اور پیاسا ہے، وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، اس نے سمجھ لیا کہ کتا اس عالم میں ہے کہ اگر اب پانی نہ پائے گا تو مر جائے گا، جان اس کی چلی جائے گی۔ تو اس نے موزہ پہن رکھا تھا، چرمی موزہ تھا، چمڑے کا موزہ تھا، اسے اتارا۔ اب سوچا کہ پانی کیسے نکالے، تو اپنی اوڑھنی کو دوپٹہ کو، پانی قریب ہی تھا، اوڑھنی دوپٹہ کو رسی بنا لیا اور موزہ میں باندھ کے پانی نکالا۔ پانی نکالنے کے بعد اسے پلایا اور وہ زندہ رہا کتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم غفر لها، رسول کریم نے ارشاد فرمایا اس عورت کی بخشش ہو گئی کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، میرے رسول کریم کی تو ایسی عظیم حدیث ہے کہ کتے کو بھی پانی پلاؤ تو اس کا ثواب ملے گا۔ ان بدبختوں کا کیا حال ہو رہا تھا، دنیا ان کی نگاہوں میں کس طرح کی تھی اور دنیا کی محبت کیسی عظیم تھی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی پاک حال کوثر کے دھنی جن کے ہاتھوں سے جامع کوثر جنتی پائیں گے، اہل محشر سرکار کی امت والے پائیں گے، ان کا یہ حال ہو رہا تھا۔ پانی روکا گیا، حضرت سیدنا عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ننھے ننھے بچے پیاس سے بےتاب ہیں، پیاس نہ دیکھی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں مشق اٹھاتا ہوں، پانی ضرور لاؤں گا، ان بچوں کو ضرور پلاؤں گا۔ لیکن جب آپ گئے تو دو سامنے آتے تھے، جس مقام سے جس گھاٹ سے پانی لانا تھا اس میں 500 سپاہی اسی خاص گھاٹ پر متعین تھے، کوئی آ نہیں سکتا ہے پانی لینے کے لیے۔ جب آپ پہنچے، جب مقابلہ شروع ہوا تو دائیں بائیں تلواروں سے کاٹتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ مشق کو آپ نے بھر لیا، اور مشق بھر لینے کے بعد پانی لے کے چلے۔ جب پانی لے کے چلے تو بدبختوں نے ایسا کیا کہ جس ہاتھ میں مشق لیا تھا اس ہاتھ کو شہید کیا تو بائیں ہاتھ میں مشق لے لیا، بائیں ہاتھ کو شہید کیا تو مشق کو گرنے نہیں دیا، دانتوں سے سنبھالا۔ جب دانتوں سے سنبھالا تو اب تیروں سے اسے چھلنی کرنا چاہا، یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ اس میں نہ بچا، تب آپ نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، خدا بندہ تمہیں آج یہ عظیم اور بڑا اجر دینے والا ہے، اب تو یہ سیراب ہو گئے آب کوثر سے، جامع کوثر پائیں گے، تمہیں عظیم دولت سے نوازنے والا ہے۔ دنیا کا پانی ان کے قسمت میں اب نہیں ہے، دنیا کا پانی ابھی نہ پائیں گے۔ آپ آئے، آگے بڑھے، اسی وقت آپ شہید بھی ہو گئے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حسین کو پکارا
کہ بھائی جان اب میں جا رہا ہوں، اور اس وقت سرکار حسین آئے تو ارشاد فرمایا اب میری پشت ٹیڑھی ہوئی، مطلب یہ کہ شدید صدمہ اب پہنچا مجھے، بڑی تکلیف مجھے اب ہوئی۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں تھے کہ گھر میں خیمے میں رونے کی آواز آئی، آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی اصغر چھوٹے آپ کے ننھے سے بچے پیاسے ہیں، جب سب کو پانی نہیں ملتا تو ننھے ننھے بچوں کو بھی پانی نہیں مل رہا۔ ان کا یہ حال ہے کہ ماں کی گود میں ہے اور اپنی زبان کبھی باہر نکالتے ہیں، گویا گھر والوں کو دکھانا مقصود ہو رہا ہے کہ پانی، اور پانی بھی نہیں، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس عالم میں ہے۔ تو سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی گود میں لیا، ان کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لے جانے کے بعد نہر فرات کے سامنے کھڑے لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوفہ والو، تمہاری نظر میں اگر قصور ہے تو ہمارا، ننھے بچے نے کیا کیا ہے؟ بچوں اور عورتوں کو تو اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ضرورت پہ ان کو ان کی چیزیں دی جائے، ان کو پانی پلا دو۔ چاچی صاحب فرمایا کہ جو پانی پلائے گا سید کو وہ انشاءاللہ قیامت میں جامع طور پائے گا۔ سرکار حسین کو آپ بھی موقع دیتے ہیں کہ اب بھی توبہ کریں، اب بھی باز آ جائیں، لیکن اس کے جواب میں ایک بدبخت کا ایک تیر چلا، بدبخت نے نشانہ لگایا، اور تیر حضرت سیدنا علی اصغر کے گلوئے پاک میں، ان کی مبارک اس جگہ میں جہاں سرکار حسین علی مقام کے پہن بولتے تھے، آپ چوم لیتے تھے، وہاں تیر لگا اور آپ گھر سے ہو کر کے نکل گیا، خون کا ایک فوارہ نکلا، ان کی آنکھیں کھل گئی، سرکار حسین نے آنکھیں بند کی اور ان کی زبان اپنے منہ میں لے لیا، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا خدا بندہ ہماری ننھی قربانی تو نے قبول فرما لی، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اور یہ بھی اس وقت روایت میں امام طبری کی روایت ملتا ہے کہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا، آنکھوں میں آنسو تو آئے، لیکن عرض کیا کہ خدا بندہ اگر آسمانی مدد ہم سے روک لی گئی ہے تو خدا بندہ کل قیامت کے میدان میں اسے ہمارے لیے ذخیرہ بنانا، خدا بندہ قیامت کے میدان میں ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنانا، خدا بندہ اپنے حبیب کے صدقے میں ننھی قربانی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کرتے ہوئے گھر میں آئے اور اہل بیت نبوت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ننھی قربانی رب نے قبول فرما لی۔ کیا عالم رہا ہوگا ان کی والدہ ماجدہ کا، کیا عالم رہا ہوگا نیک بیویوں کا۔ اللہ اللہ، یہ ننھے بچے ہیں لیکن اسلام تعلیم دیتا ہے کہ صبر کرو، شکر کرو۔ آج عجب پاؤ گے زبان سے ناجائز کلمہ نہ نکلنے پائے، شریعت کے موافق ہی بات نکلے۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب کی تعلیم تھی۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب تعلیم دی کربلا کے میدان میں، اور کربلا کے میدان میں جب تنہا آپ رہ گئے تھے اس وقت کا حال یاد کرو کہ حسین علی مقام تنہا ہے، وہ اشقیاء سب جانتے ہیں، آخر قرآن شریف کی آیت تو پڑھتے ہی تھے، اگر کوئی حدیث نہ پہنچی ہو کسی کو تو نہ پہنچی ہو مان لیا جائے، لیکن قرآن شریف کی آیت پر تھی موجود کہ یہ وہ ان میں سے ہے کہ ان کی محبت خدا نے فرض کیا ہے ہم پر، لیکن سے عداوت کی جائے، دشمنی کی جائے۔ قرآن عظیم ہے، 25واں پارہ ہے، سورہ شورى شریف ہے، اس کا 3واں رکوع ہے، نص قطعی موجود ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، اے محبوب کہہ دو ان لوگوں سے، یہ آیت جب نازل ہوئی اس موقع پر کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کچھ مال و دولت لے کے آئے تھے کہ سرکار آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے قافلہ والے آتے ہیں تو بارگاہ پاک کے مصارف بڑھ گئے، خرچہ زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم نے چندہ کیا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہی کہ قبول فرمائیں، وہ وفود کے آنے کے سلسلے میں آپ اسے خرچ کیا کریں۔ تو حضور نبی کریم نبی کو جواب نہیں دیا تھا کہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألكم عليه اجرا، اے محبوب ان سے کہہ دو اس تبلیغ رسالت پر، ارشاد ہدایت پر، صراط مستقیم دکھانے پر، راہ حق بتانے پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، بدلہ نہیں چاہتا اس کا۔ رب نے ارشاد فرمایا مگر یہ کہو
کہ یہ تو نہیں چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی محبت تم سے چاہتا ہوں. اور قربا ہے کون؟ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا 20واں پارہ ہے، 20واں پارے کا صفحہ 713 ہے. قال سعید بن جبیر قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا سعید بن جبیر نے کہا کہ قربا آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آل محمد میں نام آ چکا ان کا. تفسیر قادر شریف ہے، 4 جلد ہے، صفحہ 95 ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وبناهما. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی صحابہ کی ایک جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ کون قربا ہے، کون آپ کی قرابت میں ہے کہ جن کی محبت ہم پر فرض ہوئی ہے؟ حضور نام لے کے بتا دیں. حضور نام لے کے ارشاد فرمائے تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے. حضور نے فرمایا وہ فاطمہ ہے. حضور نے فرمایا ان دونوں کے بیٹے ہیں، یعنی امام حسن کو فرمایا، امام حسین کو فرمایا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ کیسے کرم والے ہیں، کیا بات رضائی ان کے مستان کرم کی، کیا بات رضائی اس کے مستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ ایسے پیارے ہیں. جن کو نہیں معلوم تھا کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہ امام حسین علی مقام میدان میں نکلے. اب وقت تھا، تنہائی کا عالم ہے، لیکن بات عدل انصاف کا سلطان ایسا ہو. اب بھی آپ نے چاہا کہ میری وجہ سے جہنم میں جائے، اب بھی پند و نصیحت سے کام لیا، اب بھی ارشاد فرمایا، لیکن بدبختوں کا ایسا وہ نشہ کا عالم تھا دنیا میں کہ آگے آگے کوئی رہ کے حکومت کا خواہش ہے، کوئی کرسا کے حکومت چاہتا ہے، کوئی بدلا کے حکومت چاہتا ہے، اپنے اپنے سپاہیوں کو آگے بھیج رہا ہے. مگر جو سامنے آتا ہے وہ اس طرح سے دنیا سے جاتا ہے کہ جہنم میں پہنچتا ہے شقاوت کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے. آپ اپنی تلوار کو پھڑکا سوار کرتے ہوئے بائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تنہا ہے، اشقیا مجبور ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے پانی کی طرف. مقابلہ ان سے دشوار ہے، پانی نہیں پایا انہوں نے، پیاس کے عالم میں ہے. خبردار یہ پانی کے پاس نہ جائے، اگر پانی پی لیا تو پھر کبھی بھی ان پر ہم کامیاب نہ ہوں گے. کہ سرکار حسین علی مقام نے فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ پانی ہم لے لیتے ہیں تو آؤ دیکھو. سرکار حسین علی مقام گھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ جو سامنے آیا کھیا اور ککڑی کی طرح اسے رکھ دیا، تراشتے ہوئے چلے گئے. گھوڑا کدا دیا نہر میں، پانی لے لیا ہاتھ میں، لیکن فوراً یاد آتی ہے کہ میرے ننے بچے پیاسے جا رہے ہو اور اس سے پہلے میں پانی پی لوں. یہ پانی کہہ کے پانی رکھ دیا، لیکن بتا دیا کہ ہمارے پیسے نہیں ہے. چاہے تو رب کا فضل بھی ایسا ہوتا ہے، مگر ہم صبر کریں گے، آج پائے گا عظیم رتبہ ہمیں پانا ہے. سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. بدبختوں نے ہر 4 طرف سے حملہ کیا تیروں سے، یہاں تک کہ ایک تیر آپ کی پیشانی پاک پر پڑی. جیسے پیشانی پاک پر وہ تیر پڑی، خون کے فوارے ابل پڑے اور جگہوں سے بھی، یہاں تک کہ آپ نے انہیں پاک کو اپنے ہاتھ سے لیا اور ہاتھ سے لینے کے بعد اپنے چہرے پر ملنا شروع کیا. خون پاک ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے بدبختو کیا جواب دو گے نانا جان کی بارگاہ میں جب پہنچو گے؟ یہی چہرہ لے کے اپنے نانا جان کی سرکار میں جاؤں گا، اپنے آقا سے عرض کروں گا حضور آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی آل کے طرف ایسے سلوک کیا ہے، تم کیا جواب دو گے میرے نانا جان کو؟ یہی کہتے جاتے تھے، ارشاد فرماتے جاتے تھے. ان بدبختوں کو اب بھی سکون نہ آیا، اب بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی، اپنے اسی عالم میں رہے. یہاں تک کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زمین پر آ گئے تو ایک بدبخت ایک روایت میں آیا کہ شمیر تھا، وہ سینے پاک پر بیٹھا،
آپ کی آنکھیں کھلی، ارشاد فرماتا ہے سینہ کھول کے دکھا، سینہ دیکھا تو آپ نے سفید نشان پایا تو اسی وقت فرما کی صدقہ جدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے جان نے صحیح فرمایا تھا کہ بیٹے حسین تمہارے قاتل کا نشان یہ ہوگا کہ اس کا سینہ داغدار ہوگا، سیاہ سفید تم پاؤ گے۔ تو میرے نانا جان نے صحیح فرمایا، اسی وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا آج دن جمعہ کا ہے۔ فرمایا آج خطیب خطبہ پڑھتے ہوں گے تو منبر رسول پر کیا کرتے ہوں گے؟ کیا رسول کی تعریف نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا رسول کا بیان نہیں ہوتا ہوگا؟ ہائے افسوس تیرا کیا حال ہے آج جمعہ کے دن میں؟ اچھا میرے سینے سے وہ ناپاک اتر جا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ علی کی سنت ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ نماز عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ سرکار حسین نے ایسے وقت میں نماز پڑھنے کا کیسا عظیم درس دیا۔ زخموں سے جسم چور ہے کہ روایتوں میں آیا کہ شمار کیا گیا، جس نے دیکھا تو 72 کی تعداد بتائی گئی ہے، نیزوں کا وار، تلواروں کا گھاؤ وغیرہ شمار کر کے تو 72 کی تعداد تھی۔ ایسے وقت میں آپ پر سے زمین پر آئے جن کے دل میں خدا کی سچی یاد ہوتی ہے، اللہ کا جن پر خاص فضل ہوتا ہے، ایسی مصیبت میں اسے خدا یاد آتی ہے۔ اللہ کو ایسے وقت میں وہی یاد کرتا ہے۔ دیکھو جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے، لیکن نماز ایسی عظیم نعمت کی اس کی قدر کرتے ہیں، فرماتے ہیں نماز پڑھ لینے دو۔ جب آپ نماز میں جاتے ہیں جو آگے بڑھتا ہے کہ سرے پاک کو جس نے پاک سے جدا کرے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ہولی بدلے ہی نہ آتا ہے۔ اور وہ سرے پاک کو جس وقت جدا کر رہا تھا، اللہ اکبر، حضرت شہر بانو کو اونگ آئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا تو خواب میں یہ دیکھا کہ آج دشت کربلا ایک نیک خاتون اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہے، کنکروں کو دور کر رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے۔ خادماؤں کو دیکھا دائیں ہیں بائیں ہیں، لیکن نیک خاتون فرماتی ہے کہ ٹھہرو، یہ کام مجھے کر لینے دو۔ ایسے موقع پر میں نے خوابی میں اسی عالم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس کی ترجمانی ایک شاعر نے کی ہے کہ آپ نے گویا یوں کہا تھا، بیٹی سن میں، بیٹی سن میں، اللہ اکبر، میں کون ہوں؟ میں بنتے شاہ مشرقین ہوں، بیٹی سن میں۔ جواب دیا کہ تم کو ایسے ملا ہے، تم گویا وہ نسب کی طرف اشارہ کرنا ہے، مجھے وہ بتانا نہیں ہے، بتایا تمہیں شرم ملا، لیکن سنو میرا یہ رتبہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم کی لاڈلی بیٹی میں ہوں۔ کربلا کی زمین کی صفائی میں اس لیے کرتی ہوں کہ وہ نازوں کا پالا میرا ہی تو ہے، حسین میرا ہے جسے ہم نے سینے سے لگایا، حسین ہمارا ہے جسے اس کے نانا جان نے سینے سے لگایا، حسین وہی ہے کہ خدا نے سینے سے لگایا، حسین وہی ہے کہ حسن مجتبیٰ نے سینے سے لگایا، حسین وہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ مسجد سے نکلے، نماز اثر پڑھ کے نکلے تھے، حضرت حسن کو دیکھا، حضرت حسین کو دیکھا تو بخاری شریف میں نام تو حضرت حسن کا آیا ہے کہ انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اٹھا لینے کے بعد پیار کرنے لگے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور کہتے جاتے تھے بیابی شبیہ بالنبی، بیابی شبیہ بالنبی، میرے باپ تم پر فدا ہو، تم تو ہمارے نبی کے مشابہ ہو، تم تو ہمارے رسول کے مشابہ ہو، یہ کہہ کے پیار کرتے تھے۔ وہی میرا حسین ہے، کل کون سا دن آنے والا ہے؟ آج ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم آج حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اسی عالم میں جب عالم قیلولہ میں تھے تو دیکھا حضور نبی کریم رؤوف رحیم کو، سرکار کو دیکھا تو فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے حضور کو دیکھا، زیارت کا طرف پایا تو میں نے کیسا پایا؟ اللہ رات یہی و لحیت ہی تراب، سرکار کے سارے پاک کو دیکھا کہ حضور کا سر ننگا ہے
اور دیکھا کہ گرد و غبار سے بال مبارک منہ شریف ہٹے ہوئے ہیں، سر کے بالوں پر بھی گرد و غبار اور لحیہ شریف میں گرد و غبار. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسافت طویل طے کر کے آپ آ رہے ہیں، دور دراز سے آپ آ رہے ہیں، مسافر ہو کے آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا بیابی انت امی یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کیسے آہوزاری کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں وہ کی رسول کریم کی مبارک آنکھوں سے اشکوں کے قطرے جاری سے روا سے پوچھ لیا کہ حضور آپ کا اس عالم میں آج دیکھا جا رہا ہے، اشکوں کے قطرے نکل رہے ہیں، حضور آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں کہ بیدہ قارورہ، حضور کے ہاتھ میں قارورہ تھا، ایک شیشی تھی، فیہا دم، جس میں خون تھا. تو اسی طرح اشارہ کیا یا رسول اللہ یہ شیشی کیسی ہے؟ حضور اس میں خون کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فیہا دم الحسین واصحابہ رمضان التقطہ منذ اليوم. سرکار نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن عباس تجھے معلوم نہیں اس میں میرے پیارے حسین کا ان کے ساتھیوں کا خون ہے. اے عبداللہ ابن عباس آج صبح سے دوپہر تک میدان کربلا میں میں تھا اور وہاں اپنے پیارے حسین کے خون کو شیشی میں رکھ رہا تھا اور ان کے ساتھ خون کو جمع کر رہا تھا. اللہ اللہ، رسول کریم ان کے پاک لبھائے مبارک جنبش کے عالم میں آتے آج زمین شک ہو جاتی، اشفیا کو زمین نگل لیتی. لیکن سرکار دو عالم اسی پہ صلی اللہ تعالی کو امت کو درد دینا تھا، اپنی پاک اہل کو سبب بنایا حضور نبی کریم نے کہ مصیبت کا وقت ہو، تکلیف کا وقت ہو، دین کا معاملہ ہو تو دین پر فدا ہو جاؤ، لیکن احکام دین پر آنکھ نہ آنے پائے. دین کا معاملہ قربان ہو جاؤ لیکن کبھی کبھی کوئی حکم دین کا پائمال نہ ہونے پائے. یہ سرکار کو کہنا تھا. رسول کریم نے دعا دیا تو یہ دعا دیا اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا، اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا. خدا بندہ میرے حسین کو صبر دے، خدا بندہ میرے حسین کو اجر دے. یہ حضور نبی کریم نے دعا کیا تو آج عالم طاری ہوا کہ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو شہادت کی پیاری زندگی سے پا لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جامع شہادت نوش فرماتے ہیں لیکن جب آپ کا سر پاک نیزے پر اٹھا کے لے جایا جا رہا تھا. اب کرامت دیکھو، زندہ کرامت دیکھو کہ سرکار امام حسین کا سر پاک نیزے پر ہے. امام علی مقام کا سر مبارک ایسے مقام پر پہنچا کہ ایک شخص قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف پڑھ رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس آیت پر ابھی پہنچا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف، اصحاب رقیم ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین کی حفاظت میں ظالم بادشاہ سے جدا ہو کر کے اپنے آپ کو غار میں چھپا رکھا تھا. تو دین کے لیے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا، غار میں چلے گئے تھے، بڑی مصیبت اٹھائی تھی، ان کا بیان تھا، انہیں کا ذکر کھاتی دین کے لیے ایسا کیا. جب اس آیت پر وہ پڑھنے والے پہنچے تو سرکار حسین علی مقام کی پیاری آنکھیں کھل گئیں اور آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا یا تالی القرآن، اے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے، یا تالی القرآن قصة أصحاب الكهف والرقيم قتلي وحملي. ارشاد فرمایا تجھے تعجب ہو رہا ہے ان پر، اور یہ تعجب کر کہ اہل بیت نبوت کو اس عالم میں بلایا گیا ہمارے خلافت کے سلسلے میں، ہاں صحیح راستہ بتانے کے سلسلے میں. خلیفہ برحق کون ہے؟ یزید خلیف کیسا ہے؟ دین کی حفاظت کا وقت تھا، ایسے وقت میں مجھے بلایا گیا، مجھے شہید کیا گیا، نیزے پر میرے سر کو دست بست پھرایا جا رہا ہے. تو آج اب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا شہید کیا جانا اور نیزے پر اٹھایا جانا اس سے زیادہ تعجب خیز ہے. انہوں نے پہلایا کہ سبق یا سیدی، آپ نے سچ فرمائے میرے سرکار. اور وہاں تو آج سبھی بول رہے تھے کہ امام علی مقام بول رہے
بھیا یہ زندہ ہے، حق میں شعور ہے کہ ان کی زندگی کیسے قائم ہے، کہ جس میں پاک الگ ہے اور سرے پاک الگ ہے. یا تلاوت کر رہے تھے خود سرے مبارک جب پہنچا ہے ابن زیاد کے دربار میں تب بھی سنے لوگوں نے کی آیت پڑھ رہے ہیں. آپ آیت کی تلاوت جب بھی ہو رہی ہے، آیت آپ جب بھی پڑھ رہے ہیں، اس بدبخت نے کہ جو اس اشقیا کو شقی کو کرنا تھا اسے اس نے کیا. لیکن یہی سرے پاک جہاں جہاں پہنچا کتنوں کو ہدایت ملی. آپ نے بارہا کربلا شریف کے واقعات کو سنا ہوگا اور سنتے چلے جا رہے ہیں. یہ واقعہ ہم اس لیے نہیں لوٹاتے ہیں کہ آپ سن چکے ہیں، اسی لیے ہم نے مجلسوں میں ایسی باتیں آپ کو سنائی ہیں جو فضائل کے متعلق ہے. خاص واقعہ آپ کو بتا دیا ہے، باقی تفصیل میں ہم نہ جا کر کے اسی خاص طرف توجہ کیا کہ وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین یاسین پرماسی نے کوشش کیا ہے بھرپور بساط علم کے مطابق کہ صحیح بات آپ کے سامنے رکھی جائے. آج کا دور ایسا نازک دور چل رہا ہے کہ بیان شہادت کربلا میں بھی بہت سے واقعات رسم و یادش آ جاتے ہیں، تو ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی گئی ہے. اب تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو سرکار حسین کے طریقے پر چلائے. اور یہ بزم غوثیہ اراکین بزم غوثیہ پھلے پھول ہے. اراکین بزم غوثیہ اور مسجد حوائی کے رہنے والے اور وہاں کے منیجر صاحب متولی صاحب اور اس شہر کے وہ قاضی شہر بھی ہیں، ان کی بھی ہم نے دینی خدمت دیکھی. اراکین کو دیکھا، جلسہ والوں کو دیکھا اور آپ بھائیوں کا آنا دیکھا. ایک فقیر دعا کرتا ہے کہ رب کریم آپ سب کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے. جتنی یہاں حاضر ہیں آن لائن سب کو جزائے خیر دے، اور جو ہمارے بھائی غائب ہیں آ نہ سکے کسی عذر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی راستے پر چلائے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ شہادت کربلا سننے کے لیے اپنی رقموں کو آپ جمع کرتے ہیں، حلال کمائی اس میں خرچ کرتے ہیں اور سال بھر مکمل انتظام کرتے ہیں. جب سال کا وقت آتا ہے کسی عالم کو آپ بلاتے ہیں، یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اب میری گزارش ضرور یہ ہے کہ آپ کے شہر میں یہ دینی مدرسہ جو قائم ہو چکا ہے، ہاں وہ درگاہ دانا شاہ علیہ الرحمہ میں دار والے سنت جس کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، قلیل عرصہ ہوا ہے. حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے نائب عالم وہ بھی حضرت مولانا امین صاحب تشریف فرما ہے، اور حضرت علامہ مولانا سید صاحب علیہ رسول ایک ہے، وہ بھی اس کے مدرس ہیں. اور اخیر کو میں نے دیکھا تو اب آپ کی توجہ سب کی ہونی چاہیے کہ یہ ادارہ ایسا ترقی کرے کہ آپ کے بچے یہاں تعلیم پا کر کے وہ وقت آئے کہ عالم ہو کے خود آپ کے سامنے آئے اور وہ سنائے اور کی زبانی آپ سنیں، آپ مسرور ہو تو دینی ادارہ اس کی طرف بھرپور آپ توجہ کرے. دیکھو آج اگر دین کی خدمت آپ کو کرنی ہے، آج سنیت کی بقا چاہتے ہیں آپ، تو یہ دینی ادارہ دارul سنت جو قائم ہوا ہے اس کی بھرپور اعانت آپ کریں، پوری توجہ آپ کی ہو جائے گی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مضبوط قلعہ ہے کہ اس میں آپ نے آپ کو اپنی حفاظت آپ پائیں گے. آج دین کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آج اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی نہ پڑھاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ گجراتی زبان نہ پڑھاؤ، ہندی نہ پڑھاؤ، دنیا کی تمام زبانیں انہیں سکھاؤ کہ آج اس کی بھی ضرورت ہے. ہمارا کوئی بھائی اس عالم میں نہ رہے کہ اسے گجراتی میں کچھ پڑھنا ہو تو دوسرے کے وہاں پڑھانے کے لیے جائے، انگریزی میں کچھ پڑھنا ہو تو دوسرے کے وہاں پڑھانے کے لیے جائے. وہ خود پڑھنا جانتا ہو، انگریزی سیکھو پڑھاؤ، گجراتی زبان میں پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، لیکن خدا سب سے پہلے اسلامی مسائل سکھاؤ، قرآن عظیم کی تعلیم ہو اور مسائل کی کتابیں پڑھائی جائیں. یہ دو فاضل عالم آپ کے اسٹیج پر موجود ہیں جو دار ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں بھیجو تاکہ یہ دینی مسائل کی تعلیم دے اور وہ پڑھائیں کہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے تو آپ دیکھ کے ان کو باغ باغ ہو
جائیں، خوش ہو جائیں. اس کی ضرورت ہے اس دور میں. اس پر آپ عمل کرتے رہے. یاسی پرماسی نظام الدین آپ کی خدمت میں حاضر آیا، کل تو روانہ ہو جائے گا یاسی پرماسی. لیکن میں ضرور یہ سننا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ادارے کے مولانا حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب مجدبو جب سال میں آئے رمضان شریف کے موقع پر اور آپ ان کی اعانت کرتے ہیں، ہمارے مدرسے کی اعانت کرتے ہیں کہ اپنی رقم آپ وہاں روانہ کرتے ہیں، یہاں بھی دیں وہاں بھی آپ دیتے ہیں، تو اس موقع پر یہ بشارت یہ بھی لے کے جائے کہ دارالعلوم کا یہ کام ہو رہا ہے، بچوں کی ایسی تعلیم ہو رہی ہے، تو ہم خوش ہو جائیں. اس زمانے میں جو کچھ مجھ سے خامی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، میں آپ بھائیوں سے عرض کروں گا، اسے آپ معاف فرما دیں گے. اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہے، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے. اور یہ فقیر اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت میں اپنی محبت میں گلا، اور اپنے رسول کی پاک آل کی محبت میں گلا، اور رسول کریم کے اصحاب ہیں ان کی محبت میں گلا، اور جتنے اہل سنت ہے اے رب کریم سب کو شیر و شکر جیسا کر دے، ایک بنا دے، نیک بنا دے، کہ ایک اور نیک ہو کر کے شریعت کے تمام منزلوں پر قائم و دائم رہے. نماز کی پابندی کریں. دیکھو نماز کی پابندی کا خاص خیال رکھو، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. گھر میں بچوں کا خیال رکھو، جو بڑا گھر کا ہے اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. اگر اس نے دین